السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 16 محرم الحرام، انگریزی تاریخ 26 ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ چہرہ چھپانا یا نہ چھپانا خواتین کی مرضی ہے۔ دوحہ میں قائم طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کی حکومت میں خواتین چہرہ چھپائیں یا نہ چھپائیں یہ ان کی مرضی ہوگی۔ سہیل شاہین نے واضح کیا کہ کابل میں میڈیا کے اداروں میں جو خواتین کام کر رہی ہیں وہ اسکارف لیتی ہیں۔ یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ اسکارف لیتی ہیں یا کوئی ایسی ہوں جو خود نقاب کرتی ہوں اور ان کی نوکری ایسی ہو۔ انہوں نے کہا کہ طلوع نیوز اور آریانہ نیوز کی خواتین ایک عملی مثال ہیں۔ افغانستان میں حکومت سازی کے لیے ہونے والے مذاکرات میں خواتین کی عدم شمولیت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مستقبل میں خواتین کو تمام شعبوں میں رسائی ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق کابل میں سیاسی ملاقاتوں میں خواتین کے حوالے سے وضاحت دیے بغیر سہیل شاہین نے کہا کہ ابھی تو بالکل ہنگامی حالت اور خلا ہے، اس کو پر کرنے کی ضرورت ہے اور اسی کے لیے ہم فوری ضرورت کی بنیاد پر سیاستدانوں کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں۔ انٹرویو کے دوران سہیل شاہین نے افغانستان میں نئی حکومت کی تشکیل کے حوالے سے کہا کہ نئی حکومت تمام افغان نمائندوں پر مشتمل ہوگی، تاہم ہو سکتا ہے کہ نئی حکومت طالبان کے سابق دور حکومت کی طرح ہو جس میں سربراہ رئیس الوزراء ہوں۔ طالبان ترجمان نے کہا کہ افغانستان میں ایک ایسے آئین کی ضرورت ہے جو عوام کے مفاد میں ہو اور مرد و خواتین سب کے حقوق اس میں درج ہوں، اور ہم ایک اور آئین بنائیں گے۔ میڈیا طالبان کو بدنام نہ کرے۔ پاکستان میں طالبان کے سابق سفیر ملا عبدالسلام ضعیف نے کہا ہے کہ ان کا اپنے بقول BBC سخت گیر دور کو دہرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور وہ پہلے ہی اپنے عہد کی پاسداری کر رہے ہیں۔ BBC سے گفتگو میں ملا عبدالسلام ضعیف نے کہا کہ اب لوگوں کی زندگیاں معمول پر لوٹ چکی ہیں۔ ملا عبدالسلام ضعیف 20 سال قبل افغانستان میں طالبان کے دور حکومت میں پاکستان کے لیے سفیر تھے۔ ملا عبدالسلام ضعیف نے کہا کہ خواتین کی تعلیم جاری ہے اور وہ کام پر بھی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ افغان کابل ایئرپورٹ پر ہونے والی افراتفری کو بغیر دستاویزات ملک سے باہر جانے کے لیے بہانے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے طالبان کے بارے میں کوریج کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس سے طالبان کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ یہ طالبان کے خلاف بڑی سازش ہے، یہ تصور دینا کہ طالبان برے لوگ ہیں اور وہ عوام اور تعلیم کے خلاف ہیں۔ ملا عبدالسلام ضعیف نے کہا کہ جب میں کابل میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ خوش ہیں، طالبان کسی سے کوئی بدلہ نہیں لے رہے، یہاں تک کہ کابل ایئرپورٹ پر جانے والوں کو بھی طالبان نہیں روک رہے اگر وہ قانونی انداز میں جائیں۔ ترکی نے افغانستان سے اپنی فوج نکالنا شروع کر دی۔ ترکی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے افغانستان سے اپنی فوج نکالنا شروع کر دی ہے۔ نیٹو فورس کے ایک حصے کے طور پر 500 سے زائد فوجی ملک افغانستان میں موجود تھے۔ اس سے قبل یہ قیاس کیا جا رہا تھا کہ 31 اگست کے بعد ترک فوجیوں کی موجودگی برقرار رہ سکتی ہے تاکہ کابل ہوائی اڈے کو چلانے میں مدد کی جا سکے۔ خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق بدھ کے روز ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ افغانستان کے لیے استحکام ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترکی اس مقصد کے حصول کے لیے افغانستان میں تمام فریقوں کے ساتھ قریبی بات چیت جاری رکھے گا۔ تاجکستان کے صدر اور شاہ محمود قریشی کی ملاقات۔ تاجکستان نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں تمام گروہوں کی نمائندہ حکومت کی حمایت کرتے ہیں۔ تاجک صدر امام علی رحمان نے بدھ کو دوشنبے میں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ شاہ محمود قریشی اس کے بعد ازبکستان، ترکمانستان اور ایران کا دورہ بھی کریں گے۔ تاجکستان کی صدارتی ویب سائٹ کے مطابق ملاقات میں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے متوقع دورے تاجکستان کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور اور تعلقات سمیت علاقائی اور بین الاقوامی اہمیت کے حامل امور بالخصوص افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے زور دیا کہ افغانستان دوبارہ مسلط کی گئی خونی جنگوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ صدارتی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا کہ تاجکستان نے ہمیشہ پڑوسی ملک کے طور پر افغانستان میں پائیدار امن اور استحکام کی حمایت کی ہے۔ جرمنی طالبان سے بات کے لیے تیار ہے۔
جرمنی کی چانسلر اینجولا مرکیل نے کہا ہے کہ ان کا ملک گزشتہ 20 سالوں میں افغانستان میں حاصل ہونے والے فوائد کے تحفظ کی خاطر طالبان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، تاہم طالبان کو کوئی غیر مشروط پیشکش نہیں کی جائے گی۔ بدھ کو جرمن پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جرمنی کے ساتھ کام کرنے والے فوجی اور امدادی اہلکاروں کا افغانستان سے انخلاء تب تک جاری رہے گا جب تک کہ ضرورت ہوگی۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے افغانستان میں امداد فراہم کرنے والے اداروں کی حمایت کا بھی اعلان کیا۔ اینجولا مرکیل نے افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بارے میں کہا کہ یہ نئی حقیقت تلخ حقیقت ہے، مگر ہمیں اس سے نمٹنا ہوگا۔ واضح رہے کہ فرانس پہلے ہی افغانستان سے انخلاء کے آپریشن کے خاتمے کا اعلان کر چکا ہے، جبکہ امریکہ نے 31 اگست کو انخلاء کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد اس میں توسیع نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شی جن پنگ اور ولادیمیر پوتین کی افغانستان کے معاملے پر گفتگو۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتین سے فون پر بات کی ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ شی جن پنگ نے زور دیا کہ چین افغانستان کی خود مختاری، آزادی اور سالمیت کا احترام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین افغانستان کے داخلی امور میں عدم مداخلت کی پالیسی پر کاربند ہے۔ واضح رہے کہ افغانستان میں چین کا سفارت خانہ کھلا ہے، مگر اس نے وہاں پل پل بدلتی صورتحال کے پیش نظر ملک میں موجود چینیوں سے اپنا اندراج کروانے کے لیے کہہ رکھا ہے۔ آج چین کی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ چین کی طالبان کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ حالیہ چند دنوں میں چینی میڈیا نے اس بات پر زور دیا ہے کہ امریکہ بس اپنی مرضی سے افغانستان سے نہیں نکل سکتا۔ میڈیا اداروں نے وزارت خارجہ کے حکام کے تبصروں کو نمائندہ جگہ دی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے افغانستان سے جلد بازی میں کیے گئے انخلاء کے باعث افراتفری پھیلی ہے۔ امریکی کانگریس اراکین کے دورہ کابل پر واشنگٹن میں تنقید۔ امریکی ایوان نمائندگان کے 2 اراکین نے منگل کو افغانستان کا دورہ کیا تھا۔ یہ دونوں سابق امریکی فوجی ہیں اور عراق کی جنگ میں حصہ لے چکے ہیں۔ ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ وہ کانگریس کے نمائندوں کی حیثیت سے معلومات حاصل کرنے کابل گئے تھے۔ اپنے دورے کے دوران انہوں نے کابل ایئرپورٹ پر انتظامات کا جائزہ لیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسے طیارے پر کابل گئے جس میں خالی نشستیں موجود تھیں تاکہ ان کی موجودگی سے کسی کا حق نہ مارا جائے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان جانے سے پہلے وہ انخلاء کی ڈیڈ لائن میں توسیع کی حمایت کر رہے تھے، تاہم کابل کی صورتحال دیکھ کر اور وہاں موجود کمانڈروں سے بات کرنے کے بعد یہ بات واضح ہے کہ ہم نے انخلاء کا عمل شروع کرنے میں تاخیر کی۔ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، ہم 11 ستمبر تک بھی یہ کام مکمل نہیں کر سکیں گے۔ تاہم ان کانگریس اراکین کو اپنے دورے پر تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ دورے کے بعد اراکین کو بھیجے گئے ایک خط میں ایوان نمائندگان کی اسپیکر نے دونوں اراکین کا نام لیے بغیر کہا کہ ایسے دورے امریکیوں کو نکالنے کے کام میں خلل پیدا کر سکتے ہیں اور ان سے قیمتی وسائل ضائع ہو سکتے ہیں۔ ہالینڈ میں افغان پناہ گزینوں کی آمد کے خلاف مظاہرہ۔ ہالینڈ میں افغان پناہ گزینوں کی ملک میں ممکنہ آمد کے خلاف ہونے والا ایک مظاہرہ افراتفری کا شکار ہو گیا، جس کے بعد پولیس کو مداخلت کرنا پڑی۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق 250 کے لگ بھگ مظاہرین اس آرمی کیمپ کے باہر جمع ہوئے جہاں افغانستان سے آنے والے تقریباً 800 پناہ گزینوں کو ٹھہرایا جائے گا۔ مظاہرین ابتدا میں پرامن تھے، مگر صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی جب پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے وارننگ دی، جسے مظاہرین نے ماننے سے انکار کر دیا۔ مظاہرین نے قوم پرست گانے گائے، تشدد پر آمادہ کرنے والے بینرز لہرائے اور ٹائروں کو نذر آتش کیا۔ اس پر پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ یاد رہے کہ ہالینڈ میں 800 پناہ گزینوں کو رکھنے کے انتظامات کیے گئے ہیں اور پناہ گزینوں کی پہلی کھیپ منگل کی شام نیدرلینڈ پہنچ چکی ہے۔ مسلم دنیا تنازعات، غربت، بیماریوں اور پناہ گزینوں کے بحران کا شکار ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے استنبول میں اسلامی کوآپریشن یوتھ فورم کے 4تھے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو ناانصافی اور اسلام دشمنی کے خلاف آواز اٹھانے کی اشد ضرورت ہے۔ صدر نے تقریب سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو اپنی حفاظت خود کرنا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جہاں بھی ظلم و زیادتی دیکھیں اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ انہوں نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسلم دنیا تنازعات، غربت، بیماریوں اور پناہ گزینوں کے بحران کا شکار ہے، جس میں اسلاموفوبیا اور ثقافتی نسل پرستی کا بھی اضافہ ہو گیا ہے۔
صدر نے ہمیشہ کی طرح اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کے 5 مستقل ممبران کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ دنیا ان 5 ممالک سے زیادہ بڑی ہے۔ صدر اردوغان نے کہا کہ عالمی ناانصافی کی طرف توجہ دلانا ہمارا مقصد ہے۔ صدر نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہر شعبے میں نوجوانوں کا کردار اہم ہے اور مجھے امید ہے کہ نوجوان نسل رنگ اور فرقے کو بنیاد بنا کر تفریقے کا شکار نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم پاکستان نے یکساں نصاب تعلیم میں سیرت النبی سے متعلق اہم ہدایات جاری کر دیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی زیر صدارت یکساں نصاب تعلیم پر عمل درآمد سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے نصاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے سنہری اصول پڑھانے کی ہدایات دیں۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود، معاون خصوصی شہباز گل اور وزیر تعلیم کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر نے نصاب میں شامل سیرت النبی پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کو اساتذہ کی تربیت اور امتحانات کے معیار سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سیرت النبی ہماری نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم ترین پہلو اخلاق و آداب، حسن و معاشرت ہیں۔ تمام معاشرتی مسائل کا بہترین حل سیرت النبی میں موجود ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ طلباء کو تاریخ اسلام بھی پڑھائی جائے۔ یکساں نصاب پر عمل درآمد صوبوں کے اشتراک سے جلد مکمل کریں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔